السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اور باصلاحیت ننھے منقبت خواں جناب مہدی پورکپا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں مدح محمد وآل محمد میں مصروف ہیں، اور جاننا چاہیں گے کہ وہ اتنی کم عمری میں یہ سب کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں اور ان کی آواز میں بہتری کس طرح سے آئی، اور بہت ساری چیزیں جو ہم آج ان کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم جی مہدی۔ مہدی پورکپا، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی بی بول نیوز پر، اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کا پورا نام کیا ہے، اور آپ کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں دل سے کہ آپ نے مجھے اس لائف میں بلایا، اور اس کے بعد جس طرح کا آپ کا سوال ہے کہ میں اس وقت الحمدللہ 13 سال ہے میری عمر ہے، اور میری جو جائے پیدائش ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ اسلام آباد ہے، اور میری ٹیم جو ہے وہ میں اس وقت کراچی میں رہتا ہوں، تقریباً 11 سال سے اوپر ہو گئے میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا پسندیدہ منقبت خواں ہیں یا نواخوان ہیں جس کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ دیکھیں، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ویسے سب ہی جو ہے وہ مولا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور سب ہی کافی بہترین پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا دیکھنے کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے۔ میں نے کبھی آج تک غور نہیں کیا کہ میرا آئیڈیل تو ویسے میرے شادمان رضا بھائی جو ہے وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ ان کے میڈیا مینیجر رہ چکے ہیں کافی عرصہ پہلے، اور کافی ایک لمبے ٹائم تک میں اپنے والد صاحب کی گود میں ہی ان کی ریکارڈنگز دیکھتا تھا، اور ان کی آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ، اسی طرح کی لائیو سیکشن کی جگہوں پہ جایا کرتا تھا، تو انہی سے مجھے جو ہے وہ ایک شوق ملا، ایک سپورٹ ملا، اور پھر مجھے سپورٹ ملا اور پھر میں یہاں اس مقام تک پہنچا۔ شادمان رضا صاحب آپ کے پسندیدہ اور آئیڈیل نواخوان ہیں، منقبت خواں ہیں۔ یقیناً آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ آپ اتنی کم عمری میں مدح اہل بیت میں مصروف ہیں اور نواخوانی، منقبت خوانی، نعت خوانی کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کب سے پڑا، کہ کس طرح سے آپ اس لائن میں آئے منقبت خوانی کے، نعت خوانی کے اور نواخوانی کے؟ جی، اصل میں آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے 2023 میں غدیر کا ادھر جعفر تیار سوسائٹی میں ایک امام بارگاہ ہے ہمارے ادھر بلتی بھائیوں کی، ادھر ہم ہر سال جاتے تھے، سالانہ پروگرام ہوتے تھے وہاں پہ غدیر کے، 13 رجب کے، اسی طرح کے، تو ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی گئے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے فرینڈس تھے ان سب کے ساتھ گیا، تو وہاں جا کے سب پڑھ رہے تھے، کافی اچھا پڑھ رہے تھے، تو میرے بہت سے دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے وہ وہاں پڑھنے لگا، تو اس نے مجھے بھی بولا کہ آؤ ہم دونوں مل کے پڑھتے ہیں۔ مجھے اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز بھی اتنی قابل ہے، تو میں نے بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو اتفاق سے اس نے ایک ایسا کلام بتایا جو مجھے بھی آتا تھا، تو میں نے بولا چلو میں ایک شعر پڑھ لوں گا، تو میں نے ایسے ہی جا کے بس وہاں پہ ایک شعر پڑھ لیا، اور اس نے ایک شعر پڑھ لیا، تو کافی جو ہے وہ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، وہاں کے جو لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو بنائی، انہوں نے ویڈیو بنا کے میرے والد صاحب کو سینڈ کی، اور پھر میرے بابا جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ اتنی قابلیت کیسے میں کتنے آواز جو ہے وہ اتنی قابل کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے میرے پیرنٹس سے سپورٹ ملا، یہاں لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بابا کے دوستوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور ٹیچرز نے خاص طور پہ مجھے بہت سپورٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے میں اس مقام تک آیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، یقیناً بہت زبردست تعاون رہا ہے آپ کے والد صاحب کا اور ان کے دوستوں کا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے منقبت خوانی کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، نوحہ خوانی کے حوالے سے کوئی تربیت حاصل کی ہے، یا گھر پر ہی جو ہے والد صاحب نے آپ کو تربیت دی ہے؟ دیکھیے، میں نے جو جیسے نہ کوئی میں نے بابا نے مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا، نہ استاد، نہ کوئی اکیڈمی، بس میں اور اپنے بابا کے ساتھ جب ٹائم ہوتا ہے، فری ٹائم، اس میں بیٹھتے ہیں کلام کی، میرے بابا شاعریاں بھی کر لیتے ہیں، کمپوزیشن بھی کبھی کبھار بنا لیتے ہیں تو کلاموں کی، تو بس ایسے ہی میں اور بابا بیٹھ کر کلاموں کی تیاری، کیا کیا کلام پڑھنے ہیں، کیا کیا کرنا، کس کس کلام کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو میرے بابا نے نہ کوئی مجھے استاد لگایا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شادمان بھائی وہ ایک طرح سے میرے استاد ہی ہیں، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں بچپن میں اپنے بابا کی گود میں ہی ان کی ریکارڈنگ پہ جایا کرتے تھے، تو ایک جو سپورٹ ملا اور ایک جو بیک گراؤنڈ ملا مجھے وہ شادمان بھائی کی وجہ سے تھا، ویسے میں نے کوئی استاد سے کوئی تربیت نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہترین۔ یقیناً یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے گھر سے ہی یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، اور
جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ 9th کلاس کے طالب علم بھی ہیں، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، کتنا ٹائم منقبت خوانی اور نواخوانی کے لیے دیتے ہیں آپ، دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں؟ آپ یہ ٹائم کس طرح مینیج کرتے ہیں کہ آپ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ کام بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں مشکلات تو کافی آتی ہیں، لیکن جب مجھے اسکول کا بھی بہت سپورٹ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، تو اسی طرح بہت سے لوگ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس اسکول میں، تو اسکول کا ایک طرح سے نام جاتا ہے کہ میچ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اسکول نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے کہ، اور ٹیچرز نے خاص طور پر مجھے بہت سپورٹ کیا کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشکلات ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں آتی ہیں، امتحانات ہر چیز میں آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ٹیچرز کے سپورٹ اور اسکول کی سپورٹ کی وجہ سے میں ریکور کر لیتا ہوں۔ اور اگر پڑھنے کی ٹائم کی بات کریں تو اگر ریاض کرنا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 45 سے 50 منٹ جو ہے میں ریاض کرتا ہوں، اور ٹائم جو دیتا ہوں وہ میں اچھا خاصا ٹائم دیتا ہوں، اور تھوڑی بہت مشکلات مجھے پڑھائی میں آتی ہیں لیکن ریکور ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ہے۔ اور آپ نے جو بھی منقبت پڑھی ہیں، جہاں بھی پڑھی ہیں، لوگوں نے تعریف ہی کی ہے، اور سوشل میڈیا میں جیسے ہم یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، تو آپ کے جو منقبت ہیں، نعت ہیں، ان کی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو اب تک جو آپ کو خود جو لگا کہ یہ سب سے میرا پسندیدہ منقبت ہیں یا نعت ہے یا نوحہ ہے، اس کے کچھ مصرعے آپ یہاں پر ناظرین کو پڑھ کے سنائیے گا تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہوں۔ میرے پڑھنے کے لیے تو جو میں نے اب تک اپنے کریئر میں اپنے فیلڈ میں پڑھا ہے، تو اس میں جو مجھے سب سے پسندیدہ لگا آپ رمضان میں ایک کلام گزرا ہے ہمارا اللہ لطیف اللہ کے نام سے، مجھے اس کی ویڈیو آڈیو میں کافی مزہ آیا، اور بشارت بھائی نے کافی بہترین جو ہے وہ آڈیو بنائی، اور ویڈیو بھی فیاض بھائی نے بہت ہی بہترین بنائی تھی، اور جو ویڈیو پروڈکشن والے تھے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا، تو وہ کلام میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ لطیف اللہ، 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 مانا کہ گناہوں نے گھیرا ہے مجھے آرام، مانا کہ گناہوں نے گھیرا ہے مجھے آرام، جیسا تو نے چاہا بس ویسا ہی بنا دینا، اللہ لطیف اللہ، اللہ لطیف اللہ، دنیا لا وفا میں سوکھ، دنیا پولا چار گے سوکھ، دنیا لا وفا میں سوکھ، دنیا پولا چار گے سوکھ، ستیاری گز گئے کھان، اللہ لطیف اللہ، اللہ لطیف اللہ، اللہ لطیف اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ایسے ٹیلنٹڈ ہمارے نوجوان ہیں، ان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس طرح کے جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو سپورٹ کریں، چاہے ان کا یوٹیوب چینل ہو، چاہے ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہو، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو، ان کو فالو کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، یقیناً یہ ایک اچھا کام ہے۔ مدح محمد والے محمد کرنا یہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا مہدی، یہ بتائیے گا کہ ابھی رمضان مبارک میں ہم نے ایک آپ کی نعت بڑی مشہور ہو گئی، بڑی وائرل ہو گئی، جس کے ملینز میں ویوز آئے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، آپ کے ساتھ مزید بھی ہمارے جی وی کے سٹارز تھے، جس میں حماد نگری ہیں، ایک
نام گرامی جو ہے وہ کمسن منقبت خاں ہیں. اسی کے ساتھ کامران شگری تھے جس کی بھی بہت خوبصورت آواز ہے. یقیناً وہ بھی ہمارے جی وی کے سٹارز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جی وی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ یہ جو نعت ہے اس کو لکھنے والا بھی اس کا بھی تعلق گلگت بلتستان سے تھا. تو بتائیے گا اس نعت کے حوالے سے آپ کو پڑھنے کے لیے تیاری کس طرح سے کی اور آپ کو انسٹرکشن اس کی کس طرح سے کس نے دی, یہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو. بس اس کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ مثال یہ ہوگی کہ چلنا جو ہوتا ہے وہ خدا کے اوپر, ہم نے بس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, اور جو چلنے کا جو قسمت ہوتی ہے وہ خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور خدا ہی وہ چلاتا ہے کلام, اور جو نہیں چلتا اس میں ہمارا کوئی نہ خدا کا کوئی وہ ہے. تو ہم نے بس ہمیں جو ہے وہ پی ڈی ایچ اس چینل پہ یہ جو کلام آیا ہے, صادق بھائی جو صادق کمال, وہ بھی کافی جو ہے گلگت بلتستان کے بڑے چینل پہ ان کے چینل کا بھی نام آتا ہے. تو ان کے چینل پہ ان کی طرح میرے بابا بولا ہے کہ ایک کلام کرنا ہے 3 بچوں کے ساتھ. کامران شگری کا نام لیا انہوں نے, ہمار نگری اور میرا نام لیا. تو میرے بابا نے کہا کوئی مطلب نہیں, ہم کر لیں گے. تو انہوں نے جب کلام بتایا تو ہم نے ایسے ہی کر لیا. ٹھیک ہے, ہمارے جب میں نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیے تھے تو جو صادق بھائی نے کی تھی, تو ان کا ایک طرح سے ہم پہ بہت احسان تھا. تو کسی طریقے سے ان کی بھی ریکارڈنگ کرنی تھی, تو ہم بابا نے بولا کوئی مطلب نہیں, ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. پھر ہم جو وہاں جا کے ریکارڈنگ کی, تو جب ان کو بتایا گیا کہ ہاں بھائی یہ کلام ہے نور رمضان, تو بابا نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کلام جو ہے وہ پاپولر کلام ہے, ہر بچے کو پتا ہے. ہم نے ایسی سمجھ کے کر لی, چلو کوئی بات نہیں, ان کا بھی چینل چل جائے گا. تو وہاں پہ جب ہم نے ریکارڈ کیا اور جب وہ اپلوڈ ہوا تو ایک دن کے اندر 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ اس کے اندر انہیں کے بیچ میں کوئی ویوز آ گئے. تو کافی اچھا چلا. ایک مہینے میں 6.5 ملین 7 ملین کے بیچ میں جو ہے وہ ختم ہے, اور یہ کافی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ, یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کی اس میں کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے, لیکن نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یقیناً آپ کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ جو آپ کی نعت ہے یہ اتنی وائرل ہو گئی کم وقت میں کہ ہر محفل میں, ہر پروگرام میں, تقریباً جب ہم کسی جگہ سفر کرتے تھے رمضان المبارک میں تو اس وقت گاڑیوں میں بھی یہ جو ہے نا نعت لوگ چلاتے تھے. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ننھے کمسن جو ہے وہ منقبت خانوں کا ایک گروپ جو ہے جس نے یہ نعت پڑھ کر سنایا, جس کے بعد پورے پاکستان میں بلکہ انڈیا کے اندر, انڈیا کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, اور بلکہ جو اردو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی اس نعت کو لے کر کے جو ہے وہ رمضان المبارک میں استفادہ ہوتے رہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس میں سے جو سب سے خوبصورت شعر آپ کو لگا, اس کے 2 مصرے یا 1 مصرے آپ ناظرین کو پڑھ کے سنائیں, تاکہ ناظرین جو ہے وہ آپ کے چینل پہ جا کے پوری نعت جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک دفعہ دوبارہ سن سکیں. ایک مصرع تھا اس کلام کے اندر جو مین وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوا, وہ مصرع جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ جو ہے وہ ولاگز میں جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ چلا وہ ایک شعر تھا, وہ حق اللہ, جو میں پڑھا تھا اور بعد میں مل کے پڑھا تھا. اس کا ایک شعر آپ کو سناؤں گا. نور رمضان نور رمضان نور رمضان رمضان حق اللہ یا اللہ خیر کے سجدے بسم اللہ, حق اللہ یا اللہ عشق کے سجدے بسم اللہ, خیر کے سب دن ہے واللہ سب راتیں سبحان اللہ, اس ماہ کی ہے یہ پہچان, یہ ہے سب سے عالی شان, یعنی تنزیل قرآن. رمضان رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت آواز, بہت ہی خوبصورت انداز. یقیناً جو ناظرین اس نعت کو مکمل سننا چاہیں گے ان کے لیے ہم مہدی کے اس نعت کا لنک اس ڈسکرپشن کے ذریعے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. جو بھی ناظرین اس کو سننا چاہیں وہ ڈسکرپشن پہ جا کر اس لنک پہ کلک کر کے یہ پوری نعت جو ہے وہ سن سکتے ہیں. مہدی, ایک سوال رہ گیا تھا کہ جیسے کہ آپ کے عمر کے بچے جو ہے وہ کھیل کود میں زیادہ مصروف رہتے ہیں,
لیکن آپ بھی کوئی کھیل کھیلتے ہوں گے, آپ کا بھی کوئی مشغلہ ہوگا کھیل کے حوالے سے, کوئی پسندیدہ کھیل ہوگا, تو آپ کون سا کھیل زیادہ کھیلتے ہیں اور پسند کرتے ہیں؟ جی مشغلہ تو مطلب بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہے, اور جو کرکٹ جو ہے وہ مجھے کافی پسند ہے, اور مجھے بس میں کرکٹ ہی کھیلتا رہتا ہوں. اور ابھی بھی جو ہے وہ میرے پیپرس ابھی ختم ہوئے, تو بس انہی دو چیزوں میں لگا رہتا ہوں. کبھی یہ غدیر آ رہا ہے, آپ کو جیسے پتہ ہے غدیر محرم, ان کی بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ان میں لگا رہتا ہوں. اور شام کے ٹائم پہ کرکٹ, میرا کرکٹ جو ہے وہ آلویز رہتا ہے. حالانکہ جب بھی دوست مجھے فٹ بال یا کوئی اور گیم کھیلنے بلاتے ہیں میں نہیں جاتا. میرا کرکٹ میں کافی انٹرسٹ ہے, اور میں دیکھنا بھی پسند کرتا ہوں اور کھیلنا بھی پسند کرتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ, بہت زبردست. آپ کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور کرکٹ آپ زیادہ کھیلتے ہیں. تو مہدی, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک پیغام جو ہے نا اپنے دوستوں کے لیے, جو آپ جیسے چھوٹے بچے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی منقبت خوانی کریں یا نواخوانی کریں, ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آ جائیں؟ دیکھیں, اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے وہ سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ محنت, اور محنت کے ساتھ ساتھ خلوص, اور جو ہے وہ اسٹرگل, اور بہت سی چیزوں کی جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے. آئلی ہو گیا, اور اسی طرح کی جو چیزیں, ٹھنڈا, بہت چیزوں سے احتیاط کر کے. اور سب سے بڑی جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا, محنت. جس بندے میں محنت ہوگی, اور کانفیڈینس بھی ایک اس فیلڈ میں بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے محنت ہے. اور محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خلوص بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے محنت کے, اور انٹرسٹ ہونا چاہیے. اور انٹرسٹ جو ہے وہ اسی کے ساتھ کانفیڈینس, جو تین بڑی چیزیں جو ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے, کانفیڈینس, اسٹرگل یعنی محنت, اور جو ہے وہ انٹرسٹ ہونا چاہیے بندے کے اندر. تو یقیناً مہدی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین, یہ کہنا چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامات ہمارے جو جی بی کے سٹارز ہیں, ہمارے اس طرح کے اور بھی کونسل منقبت خواہ ہیں, اور بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں اپنے کام کیے ہیں. کچھ نے منقبت کے ذریعے سے, کسی نے کوئی جو ہے اسکول میں کوئی پریکٹیکل میں کوئی چیز بنائی ہے, تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے. تو اس طرح کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جی بی گول نیوز کی جانب سے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. محمد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.